اللہ پاک نے بتایا کہ میری نشانیوں کو غور سے دیکھو، میری دلائل اور دلیلوں کو غور سے دیکھو. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا. جس نے غور سے دیکھا میری نشانیوں کو اور میرے کو پہچانا تو اس کا ہی فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں. اور جو ساری نشانیاں دیکھ کر اندھوں کی طرح رہا، اندھوں کی طرح جیسے اندھے رہتے ہیں، ایسا اندھا تو نہیں کہ اس کو دکھائی نہ دے، لیکن غور کر کے نہیں دیکھا، جانوروں کی طرح دیکھا. اور سنا بھی تو دھیان سے نہیں سنا، اور سوچا بھی تو بڑی جی لگا کر نہیں سوچا. حالانکہ اللہ نے آنکھ دی، کان دیے، اللہ نے زبان دی، اللہ نے دل دیا، لیکن آدمی جانوروں کی طرح دیکھا تو صرف یہی دیکھا کہ موجودہ زمانے کا نفع مل جائے، تکلیف میری دور ہو جائے. جیسے کسی بکری کو چارہ دکھا دو تو آ گئی، ڈنڈا دکھا دو تو بھاگ گئی. تو ایسے انسان کو اگر کہیں ٹیمپریری کوئی نفع مل گیا تو اس کی طرف لپک گیا، اور اگر کہیں پر کوئی دھمکی دکھائی دی یا کوئی تکلیف دکھائی دی تو وہاں سے کنی کاٹ کر بھاگ گیا. تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ یہ کیا انسان ہے، موجودہ زمانے کا ٹیمپریری نفع اور نقصان دیکھنے والا، جس کو یہ نہیں معلوم کہ آگے جا کر کتنا نفع مل سکتا ہے اگر اللہ کی بات کو مانوں گا، اور آگے جا کر کتنا نقصان ہوگا میرے کو اگر میں اللہ کی بات کو نہ مانوں گا. اس پر آدمی غور نہ کرے تو کیا انسان ہے؟ تو جانوروں جیسا ہو گیا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. کیا کوئی ماں اپنے بچے کو سمجھائے گی؟ کتنے پیار سے اللہ سمجھاتے ہیں. دل دیا، سوچتا نہیں. آنکھیں دی، ارے غور سے دیکھتا نہیں. ارے کان دیے، دھیان دے کر سنتا نہیں. جانوروں کی طرح کھانا پینا، پیٹ کے اندر ڈالنا اور اسے پخانہ بنا کر نکالنا، پھر ڈالنا پیٹ میں، پھر پخانہ بنا کر نکالنا اور پھر مر جانا، یہ کوئی زندگی ہے؟ اللہ فرمانے تو جانوروں جیسا ہے. اور یہ غفلت میں ہے، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کی طرف اس نے دھیان ہی نہیں دیا. یہ اللہ میاں یہی سمجھا رہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم دوستو کہ روزانہ 3 لاکھ بچے، آنکھ کان کو تو سمجھ لیا. ایک اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات، اللہ میاں کہتے ہیں کہ نشانیوں میں غور کرو، تو میں وہی غور کرا رہا ہوں. قرآن وہی غور کرا رہا ہے، نبیوں نے وہی غور کرایا جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. جتنے انسان بنائے ہر ایک کو اللہ نے نئی صورت اور نئی آواز دے دی. 3 لاکھ بچے الگ الگ صورت لے کر آتے ہیں اور الگ الگ آواز لے کر آتے ہیں. ہر آدمی کو صورت نئی اور آواز نئی. تو خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی، خدا کے خزانے میں آوازیں کتنی، ختم ہو کر نہیں دیتی نئی آواز اور نئی صورت. ایک ہاسپٹل میں 300 بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں. ہر ماں اپنے بچے کے رونے کی آواز کو سمجھ جاتی، میرا بچہ رو رہا ہے. دوسرے بچے روتے رہے تو سمجھ گئے دوسرے کا بچہ ہے. اپنا بچہ رہے تو فوراً اٹھے گی. اس سے دیکھو اللہ کتنے بڑے خزانے والے، اتنا بڑا آسمان زمین اور چاند اور سورج بنایا. یہ اس بات کی نشانی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. ہم ایک مرتبہ بینکاک سے ڈھاکہ جا رہے تھے ہوائی جہاز میں، اور ایک ڈاکٹر جاپانی، ایک ڈاکٹر جاپان سے آ رہے تھے. ہم اور وہ دونوں پاس بیٹھے. وہ ڈاکٹر صاحب یوں کہنے لگے مجھ سے کہ مولوی صاحب اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہہ دوں. میں کہا ضرور کہو. انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ مسلمان بھی اللہ کو پوجتا ہے، ہندو بھی اللہ کو پوجتا ہے، عیسائی بھی اللہ کو پوجتا ہے، سکھ بھی اللہ کو پوجتا ہے، بدھ مذہب والے بھی اللہ کو پوجتے ہیں. ساری دنیا کے انسان اللہ کو پوجتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ دکھائی تو دیتا نہیں. اگر ہوتا تو دکھائی دیتا، جب دکھائی نہیں دیتا تو پھر اللہ نہیں ہے. یہ اس نے ہم سے کہا بھائی جو چیز ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور جو چیز دکھائی نہیں دیتی تو نہیں ہے. تو اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے تو نہیں ہے، اگر ہوتا تو دکھائی دیتا. یہ اس نے کہا. ہم نے عرض کیا ڈاکٹر صاحب سے
کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو آپ حضرات کو پوری دنیا میں جا کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو یہ جو آپ کے سامنے ہم قصے سنا رہے ہیں اس لالچ میں سنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تمہاری جماعتیں 4 مہینوں کے لیے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش آ کر باری باری سے کام کو سیکھ کر پھر تمہاری جماعتوں کو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر بھیجنا ہے، تاکہ پوری دنیا کے بستے والے انسانوں کو تم اللہ کی معرفت کراؤ اور اللہ کو پہچانواؤ۔ لیکن یہ مشکل ہوگا جب تک ہم خود اللہ کو نہ پہچان لیں، اور پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار اللہ کا بولنا، بار بار اللہ کا سننا۔ جتنا ہم کریں گے گھروں کے اندر، تعلیم میں، مسجد وار جماعت میں، 3 دن کی جماعت میں، 10 دن چلے کی جماعت میں، ملکوں میں جا جا کر اپنی مجلسی گفتگو میں جتنا ہم اللہ کو بولیں گے، اللہ کو سنیں گے، تو اتنا ہم اللہ کو پہچانیں گے۔ تو خیر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا لہذا نہیں ہے۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بات کو دھیان سے سن لو، دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جس کو بغیر دیکھے ساری دنیا کے آدمی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں بغیر دیکھے۔ ان کا اچھا، میں نے کہا جی، تو مجھے سمجھاؤ گے؟ میں نے کہا ابھی سمجھاؤں گا، لیکن میری ایک بات کو ذہن میں لے لو اور میری ایک شرط کو یاد رکھ لو، اس کے بعد بھولنا۔ ان کا وہ کیا؟ میں نے کہا میں نہیں بتاتا، پہلے تم وعدہ کرو، میں ایک شرط لگاتا ہوں، بغیر دیکھے کوئی چیز مانی جائے اس کے لیے کیا شرط ہے؟ خوب طلب پیدا کی، اسے کہا بڑے صاحب جلدی بتاؤ نا، وہ شرط کیا ہے؟ میں نے کہا وہ شرط یہ ہے بغیر دیکھے جو چیز مانی جاتی ہے وہ چیز تو دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کی نشانی دکھائی دیتی، وہ نشانی کو دیکھ کر پھر وہ چیز کو مانتا ہے۔ آپ کو تو ہم نے ڈائریکٹ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی، کیونکہ آپ کے اندر استعداد ہے، اس میں نہیں تھی، اس کے لیے ہمیں ذرا زمین ہموار کرنی پڑی۔ بغیر دیکھے جو چیز مانی جاتی ہے اس میں شرط ہے کہ اس کی نشانی ہو، نشانی دکھائی دیتی ہے، اس سے وہ چیز بغیر دیکھے مانی جاتی ہے۔ ان کا اچھی بات ہے، میں نہیں بھولوں گا، اب دکھا تو نہیں سکتا۔ میں نے کہا بغیر دیکھے آپ نے عقل کو مانا لیکن نشانی سے مانا، اور نشانی کیا ہے کہ بھائی سارے کے سارے بھائی ڈھنگ کا کام کر رہے ہیں، ڈھنگ کا کام کر رہے ہیں، یہ نشانی ہے کہ عقل ہے۔ اگر آدمی میں عقل نہیں ہوتی تو پھر آدمی کپڑے پھاڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے، پتھر مارتا ہے۔ یہ عقل ہے اس لیے ایسے بے ڈھنگے کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا اس نشانی سے آپ نے عقل کو مانا، بغیر دیکھے مانا۔ ان کا اتنی بات تو میری سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گی یہ باتیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا دوسری چیز لے دو، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے اندر روح موجود ہے، روح جان موجود ہے کہ نہیں؟ ان کا ہے، ہم سب کے اندر روح ہے، ان کا ہے۔ تو میں نے کہا روح آپ دکھا سکتے ہو؟ کسی کو روح دکھا سکتے ہو؟ ان کا نہیں۔ تو میں نے کہا روح کو بغیر دیکھے مانا؟ ان کا مانا۔ میں نے کہا نشانی سے مانا۔ نشانی کیا ہے؟ یہ سب آدمی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ نشانی ہے کہ ان میں روح ہے۔ اگر روح نکلی ہوئی ہوتی تو لاش پڑی ہوتی۔ اس نشانی سے آپ نے روح کو مانا، دیکھ کر نہیں مانا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تیسری مثال لے دو، جنگل بیابان میں بہت بڑھیا قسم کا مکان آپ نے بنا ہوا دیکھا، مکان کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ حالانکہ آپ نے اس بنانے والے کو نہیں دیکھا، کالا ہے، گورا ہے، لمبا ہے، چھوٹے قد کا، نہیں دیکھا، لیکن بغیر دیکھے آپ نے مانا کہ اس مکان کا کوئی بنانے والا ہے۔ کیوں کہ یہ مکان نشانی ہے اس بات کی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ پھر آپ نے اس کے اوپر کا پتھر دیکھا تو آپ کو معلوم ہوا کہ 500 سال پہلے وہ بنانے والا بنا کے پھر مر گیا۔ ان کا مولوی صاحب یہ بھی مان لیا، مکان کے بنانے والے کو بغیر دیکھے مانا، کیونکہ مکان نشانی ہے۔ یہ جو نشانی کہتا ہے نا، اس کو قرآن جو ہے وہ آیات کہتا ہے۔ قرآن میں جب تم سنو آیات تو بعض جگہ اس کے ترجمہ ہوتا ہے نشانی۔ تم عربی تو نہیں پڑھو گے، جب بھی تم قرآن پڑھو گے آیات یہ پڑھو نا تو پھڑک جانا، ان کا یہاں اللہ نے کوئی نشانی بتائی۔ یہ قرآن کی آیتیں جو ہے نا یہ بھی نشانی ہے ہمارے نبی کی نبوت کی، یہ بھی ایک نشانی۔
ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ایک چوتھی مثال دی. ڈاکٹر صاحب جنگل بیابان میں اونٹ کے چلنے کے نشان پڑے ہوئے دیکھے اور اونٹ کی مینگنیاں دیکھی، لیکن اونٹ کو نہیں دیکھا چلتے ہوئے. مینگنی اور پیر کے نشانات کو دیکھ کر بے پڑھا آدمی یوں کہے گا کہ یہاں سے اونٹ گزرا، بغیر دیکھے. اونٹ کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے. ڈاکٹر صاحب کا مولوی صاحب یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی کہ مینگنی اور پیر کا نشان یہ نشانی ہے کہ اونٹ گزرا، اور بغیر دیکھے اسے مانا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب ایک مینگنی کی نشانی سے اونٹ کو مانا بغیر دیکھے، تو کیا اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، چاند اور سورج، کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ 3 لاکھ بچے روزانہ جو بنا رہا ہو اور ہر بچوں کو صورت الگ دے رہا ہو اور آواز الگ دے رہا ہو، کتنا بڑا خزانے والا وہ بنانے والا. بس یہ میں نے ایک آیت سامنے رکھ کر بات کی. وہ آیت تو تمہارے سامنے میں کیا کو نہیں پڑھوں گا، ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے کلمے والے ہیں، مسلمان ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اللہ کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہر ایک کا صورت الگ اور لہجہ الگ اور آواز الگ دینا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اسی وقت اگر کوئی آ کے اس اسٹیج پر کھڑا ہو کے اور سارے مجمع کو دیکھے تو ہیں تو سب کی 2 آنکھیں اور 2 کان 2 ہونٹ، لیکن چہرہ صورت ہر ایک کی الگ، اور بولنا شروع کر تو آواز ہر ایک کی الگ. تو خدا کے خزانے میں آوازیں کتنی اور خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی، اور روزانہ نئی نئی آوازیں نئی نئی صورتیں دے رہا ہے اور قیامت تک دے گا. یہ نشانی ہے اس بات کی، لیکن سمجھے گا کون؟ جو ذرا غور کرے. یہ ہے غور کرنے کی چیز.